پی ٹی آئی کے سارے الزامات جھوٹے، احتجاج کے دوران سیکیورٹی فورسز نے گولی چلائی، نہ غیر ضروری طاقت کا استعمال کیا۔ وفاقی وزراء کی غیر ملکی میڈیا سے بات چیت، تارڑ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان میں دہشت گردوں کی سرپرستی کی، مذہبی کارڈ استعمال کیا، انتہا پسندوں کے لیے نرم گوشہ دکھایا۔ احسن اقبال بولے کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں، ان پر کرپشن اور ملکی اداروں پر حملے کے سنگین الزامات ہیں۔ پرتشدد احتجاج کے ذریعے مقدمات سے فرار کی کوشش جاری ہے، ملک دشمن ایجنڈے کو کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ چوبیس نومبر کی کال پرامن کہی گئی مگر پرتشدد بن کر سامنے آئی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ راولپنڈی میں داخل ہوئے، پولیس کے روکنے پر مظاہرین کی جانب سے پرتشدد رویہ اختیار کیا گیا۔ آر پی او راولپنڈی کی ساتھی افسران کے ساتھ پریس کانفرنس، کہا کہ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ، آنسو گیس کے شیل پھینکے، پولیس نے تحمل کا مظاہرہ کیا اور روکتی رہی۔ پورے راولپنڈی میں کسی مظاہرین کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ وفاقی وزراء کی اکثریت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی حامی، وفاقی کابینہ نے اہم فیصلے پر طویل مشاورت مکمل کر لی۔ احتجاجی جتھوں پر کابینہ کا غور، وزارت قانون اور اٹارنی جنرل نے اپنی رائے دے دی۔ حکومت کا پیپلز پارٹی، اے این پی اور قومی وطن پارٹی سمیت دیگر اتحادیوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ مذموم سیاسی مقاصد کے پی ٹی آئی کا ہلاکتوں کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب، سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر، ویڈیوز اور غلط رپورٹس کی بھرمار۔ پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے فلسطین کے شہداء کی لاشوں کو بھی نہ بخشا۔ بیرون ملک فرار سلمان احمد نے فلسطین کے شہداء کی تصویروں کو احتجاج میں من گھڑت ہلاکتوں سے جوڑ دیا۔ رہنماؤں کے بیانات متضاد، سلمان اکرم راجہ 20، شیر افضل مروت 12، علی امین گنڈاپور سینکڑوں اور لطیف کھوسہ نے تو 287 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا۔ پارٹی والوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے آنا ہے احتجاج پر اسلام آباد، تو ہمیں اس میں راستے کے لیے 50,000 روپے بھی بھیجے۔ ہم لوگ یہاں پر آئے، لڑائی جھگڑا جب ہو گیا تو پی ٹی آئی والے جو ہے نا سارے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو ہم لوگ بھی وہاں سے نکلے۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تو پولیس والوں نے ہمیں پکڑ لیا۔ ہمیں 50,000 روپے دیے گئے، لڑائی میں پھنسا کر قیادت فرار ہو گئی۔ قیادت کے بھاگنے کے بعد ہم بھی بھاگنے لگے تو پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ احتجاج کے دوران گرفتار شرپسندوں کے ہوش ربا انکشافات۔ گرفتار شرپسند ایاز نے کہا کہ اسے کہا گیا کہ اسلام آباد میں سب کچھ ملے گا، یہاں لا کر وہ بھاگ گئے اور پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اشتعال انگیز نعرے بازی کی، ٹائر جلا کر سڑک بھی بند کی، ڈنڈے اور پتھراؤ کرتے ہوئے پولیس پر حملہ کیا۔ پی ٹی آئی کارکنان پر الزام، اسلام آباد میں احتجاج کرنے پر راولپنڈی میں ایک اور پرچہ کٹ گیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی، علیمہ خان، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب، اسد قیصر، عارف الوی اور دیگر نامزد۔ تھانہ صادق آباد میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی ایکٹ، اقدام قتل، کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل۔ پی ٹی آئی کے احتجاج پر توہین عدالت کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو نوٹسز جاری کر دیے۔ جواب طلب، ہائی کورٹ کے واضح حکم کے باوجود ہزاروں مظاہرین اسلام آباد میں داخل ہوئے اور نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا۔ حکومت اور انتظامیہ اسلام آباد میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام رہے، درخواست گزار کا موقف۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پنجاب میں بدترین کرپشن کی گئی، ٹرانسفر، پوسٹنگز اور مختلف منصوبوں میں مال بنایا گیا، قومی وسائل کو بے دریغ لوٹا گیا۔ پنجاب کے وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین کا الزام، کہتے ہیں انتشاری ٹولے کو عوام کی فلاح سے کوئی سروکار نہیں، ترقیاتی اسکیموں کے نام پر اپنی جیبیں بھری گئیں۔ ڈی ایچ کیو حملہ کیس، بانی پی ٹی آئی سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم چوتھی بار مؤخر۔ کیس میں مزید 10 ملزمان نے عدم ثبوت کی بنیاد پر بریت کی درخواست دائر کر دی۔ تمام ملزمان کی عدم حاضری کے باعث آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت ملتوی کر دی گئی۔
स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स से एक बार फिर एक रोज में दूसरी बार 1 लाख की नफसियाती हद उबूर कर गया। 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,240 पर ट्रेडिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से बढ़ना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कास है। गवर्नर सिंध कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में तेजी मुआशी बेहतरी की नवीद है। सरमायाकार अपना पैसा पाकिस्तान लाएं। फौज सरहदों के साथ साथ मुल्क की मईशत की हिफाजत भी कर रही है। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का बड़ा फैसला। बोर्ड से एजेंट माफिया का खात्मा कर दिया गया। दरखास्तों का ऑनलाइन तरीक़ेकार मुतारिफ। अब तलबा असनाद की दुरुस्तगी के लिए घर बैठे ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। इसराइल का गजा की पट्टी पर ज़मीनी ऑपरेशन। जबालिया में स्कूल को निशाना बनाया। हमले में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। गजा पट्टी पर मुतादिद इलाकों पर भी हमले किए गए। बैत लाहिया और जनूबी गजा में खान यूनुस पर भी बमबारी। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। सर्द मौसम ने अहले गजा की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ग़िज़ाई क़िल्लत और साफ पानी कमी के बायस बीमारियां फूट पड़ी। सह्यूनी फ़ौज ने इमदाद की फराहमी भी रोक दी। 75,000 से ज़ायद अफराद की ज़िंदगी दाव पर। शुहदा के मुक़द्दस लहू से सह्यूनी रियासत की दायमी शिकस्त का फैसला लिखा जा चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई कहते हैं कि गासिब सह्यूनी रियासत निहत्ते शहरियों के कत्लेआम को अपनी फतह समझती है, जो इसराइल और इसकी अहमक हुकूमत की बदतरीन शिकस्त है। मुज़ाहमती महाज मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। 2 माह की शदीद बमबारी और जंग के बाद इसराइल और लिबनान में सीज फायर। इसराइल फिर भी बाज न आया। जंग में शिकस्त की झेंप मिटाने के लिए जनूबी लिबनान में कर्फ्यू लगा दिया। लिबनान की शिमाली सरहद पर इसराइली टैंक दनदनाते फिरने लगे। लिबनानी हुक्काम के मुताबिक इस जंग से इसराइल को जरा भी फायदा ना हुआ। इसराइल के 130 से जायद फौजी मारे गए। 1000 से जायद जख्मी हैं। हिजबुल्लाह ने 60 के करीब मरकाऊ टैंक्स तबाह। 11 बुलडोजर्स मलियामेट, सैकड़ों ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।